السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا درس سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے ہے، سو ہم معمول کے مطابق پہلے تلاوت کریں گے، پھر اس کے بعد مختصر تشریح اور ترجمہ ہوگا۔ تو آئیے، جیسا کہ ہم سب کا معمول ہے کہ ہم قرآن کریم کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ جو گروپ کے حضرات اور دیگر حضرات قرآن کریم سن رہے ہیں، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر کے میری تلاوت کو سنتے ہوئے آیت پر انگلی رکھیں اور ملاتے رہیں، تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اجمالاً اپنے انعامات یاد دلا کر قرآن پر ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی اور اپنی شرارتوں سے باز آنے کی دعوت دی ہے۔ اگلے رکوع میں یہودیوں پر جو کچھ اللہ پاک نے انعامات کیے ہیں اس کا ذرا تفصیل سے ذکر ہے۔ اس رکوع کا آغاز یا بنی اسرائیل کے لفظ سے ہے۔ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور ان کی نسل کو کہا جاتا ہے، انہی کو یہودی بھی بولتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے۔ بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حجاز میں آباد ہوئے اور ان کی نسل میں نبی آخر الزماں ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ ان کے 12 صاحبزادے تھے، اور ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، جو اپنے بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے غلام بن کر مصر میں فروخت ہوئے، اور پھر وہ وہیں آباد ہوئے اور وہیں ان کو بڑا عہدہ ملا، پھر پیغمبری ملی۔ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام اقتدار پر تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوری فیملی کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ وہیں مصر میں آباد ہو گئے۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو، یعنی بنی اسرائیل کو کہہ لیں، یہودیوں کو
خوب ترقی ہوئی، لیکن کچھ زمانے کے بعد جو مصر کے مقامی لوگ تھے وہ لوگ ان کے اوپر غالب آ گئے اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے۔ بالآخر ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے پیغمبری عطا کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اہل مصر کو اپنی نبوت کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، اور پھر وہاں لوگوں نے مخالفت کی، تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا۔ پھر اس کے نتیجے میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کی تباہی ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم، یہ مصر سے نکل کر وادی سینا آ گئے۔ پھر ملک شام میں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت اور سلطنت عطا کی، اور اسی قوم میں پھر جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام جیسے پیغمبر اور بادشاہ پیدا ہوئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کی قوم پوری بہت ترقی پر تھی اور ان کے لیے وہ بہترین دور تھا، لیکن یہ اپنی شرارت اور سرکشی کی وجہ سے اللہ کے گرفت میں آئے اور مختلف قسم کے مصائب کا شکار ہوئے، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے تفسیر میں آئیں گی۔ انہی یہودیوں میں سے کچھ لوگ شام سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نکلے۔ راستے میں اس وقت یثرب نامی شہر، جس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، وہ پڑھا تو وہاں انہوں نے قیام کیا۔ چونکہ انہوں نے تورات پڑھ رکھی تھی، تورات کا علم انہیں تھا، تو اس کے اندر جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات بتائی گئی تھیں، ان چیزوں کو، اس میں سے کچھ اثرات انہوں نے اس شہر یثرب مدینہ منورہ کے اندر پایا، تو انہوں نے وہیں پر قیام کر لیا، وہ وہیں آباد ہو گئے، تاکہ جب کبھی پیغمبر آخر الزماں کی بعثت ہو تو وہ ایمان لا سکیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ان میں خاتم الانبیاء کا اتنا شوق تھا کہ ان میں سے جب کوئی مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا کہ اگر تیرے زمانے میں نبی کا ظہور ہو تو میرا سلام عرض کرنا، اور ان پر میرے ایمان لانے کی کیفیت عرض کر دینا کہ میں بہت شوقین تھا اس بات کا کہ نبی آخر الزماں آئیں اور میں ان کے ہاتھ پر ایمان لاؤں۔ بہرحال اسی طرح ایک مدت گزر گئی، وہ آباد ہو گئے۔ ان کی آبادی کے ایک زمانے کے بعد یمن کے دو باشندے اوس و خزرج بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ دونوں کی نسل بڑھتی گئی، یہودیوں کی بھی نسل بڑھتی گئی اور اوس و خزرج کی نسل بھی بڑھتی گئی۔ اس طریقے سے یہودی بھی اچھے خاصے ہو گئے اور یمنی قبائل بھی اچھی مقدار میں ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ یمنی قبائل جو بعد میں آ کر یثرب میں آباد ہوئے تھے، یہ قریش مکہ سے کچھ معاہدہ کرنے کی غرض سے مکہ مکرمہ گئے، اور وہاں جب وہ پہنچے ہیں تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے۔ تو ان میں سے جو حضرات یہاں سے مکہ مکرمہ گئے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب مدینہ منورہ لوٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار بن گئے، جو انصار مدینہ کہلائے۔ تو اب یہ یہودی جو پہلے سے آباد تھے، ایک بات تو یہ تھی کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے، دوسرے یہ کہ یہ جو یمنی قبائل تھے یہ پہلے ایمان لے آئے اور ان کے مقابل میں فضیلت والے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور یہ دشمن بن۔ اب یہ اپنے حسد اور اس دشمنی میں اتنے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی
جبکہ یہ شوق میں ٹھہرے تھے کہ پیغمبر آئیں گے تو ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن یہ اپنی اس دشمنی کی وجہ سے مختلف قسم کی شرارتیں کرنے لگے کہ جو کچھ انہوں نے اپنے تورات کے اندر پڑھا تھا اس کے خلاف، بجائے اس کے کہ پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے وہ اس کا انکار کرنے لگے، اور غلط غلط مطالب بیان کرنے لگے اپنے علم کا، اپنی معلومات کا، حق بات جو تھی اس کو چھپانے لگے، اور جو دوسرے حضرات ایمان لائے ہوئے تھے ان کے درمیان شک شبہ ڈالنے لگے، اور یہاں تک ان کی شرارت تھی کہ چونکہ دل کے اندر یہ بات تھی کہ یہ جو پیغام ہے یہ بالکل صحیح ہے، برحق ہے، تو جو دوسرے لوگ اسلام قبول کر لیتے تھے انہی میں سے یا اوروں میں سے، وہ جب کبھی ان سے ملتے تو یہ کہتے کہ ہاں ہاں تم اپنے ایمان پر باقی رہو، ہم تو اپنے دنیاوی مفاد کی وجہ سے، اپنے اس حسد اور جلن کی وجہ سے اور ہم اس دشمنی کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، سو تم اپنے ایمان پر باقی رہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس رکوع کے اندر یہ بات سمجھایا ہے کہ تم جانتے بوجھتے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہو، تم نے جو وعدہ کیا ہے عہد الست میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ تم نبی آخر الزماں آئیں گے اس کو مانو گے اور مجھے رب مانو گے اور صرف میری ہی عبادت کرو گے، اور اس درست طریقے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں اختیار کرو گے، تم اس عہد کو پورا کرو اور ایمان لے آؤ، اور جو اعمال تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، جو بتائے گئے ہیں، اور یہ جو نبی آخر الزماں جو کچھ بتلا رہے ہیں اس کے مطابق چلو۔ اب ترجمہ سنیں تو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اے بنی اسرائیل، یعنی اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، اور تم پورا کرو میرا عہد تو میں پورا کروں گا تمہارا عہد، مطلب تمہیں نجات دوں گا، ایسے ہی تمہیں زمینی حکومت دوں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور دیگر صحائف جو کچھ ہیں تمہارے پاس، اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن کریم، اس کے اوپر ایمان لاؤ، اور نہ بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے قرآن کریم کے، اور نہ بیچو تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر، یعنی دنیاوی غرض کی بنیاد پر، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور نہ ملاؤ حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ تم حق کو جبکہ تم جانتے ہو، جان بوجھ کر تم حق کو مت چھپاؤ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود بھول جاتے ہو؟ جیسا کہ بتایا کہ وہ دوسروں کو کہا کرتے تھے کہ ہاں ہاں تم ٹھیک ہے ایمان پر رہو، ہم تو اپنے دنیا میں اپنے مقاصد کی وجہ سے نہیں لاتے ہیں، تو اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ان کی یہ جو شرارت تھی وہ محض اس وجہ سے تھی کہ ان کی آپس میں یہودیوں نے دشمنی کی وجہ سے جو ایک پروگرام بنا رکھا تھا کہ ہمیں اس پیغمبر کی مخالفت کرنا ہے، تو یہ ایک دوسرے کے منہ دیکھ کر کے تاکہ ہم اس دنیا میں آپس میں جو ہے بگاڑ پیدا نہ کریں اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں، اس مقصد کے لیے اس طریقے سے کیا کرتے تھے، اور اپنی ظاہری عزت کو بچائے رکھنے کے لیے، دنیا کے مال و متاع کے حصول کے لیے اور اپنی عزت کی بحالی کے لیے۔ تو اسی کو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم دنیاوی زندگی کی خواہش کو، ضروریات کو کم کر دو اور ظاہری رکھ رکھاؤ کو اور عزت کو نہ مرو، اور اس کے خلاف اگر حق کو ماننے کی وجہ سے جو دقت آتی ہے اس پر صبر کرو، تو تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو اور اس برائی سے بچ سکتے ہو۔ اسی کو اللہ نے کہا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ بلا شبہ نماز بہت گراں ہے، مشکل ہے، مگر
عاجزی کرنے والوں پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور عاجزی کرنے والے کون ہیں؟ جو لوگ جو یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اس بات کا کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور بلا شبہ وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو جس کے اندر اللہ کا خوف ہوگا اور جس کو اللہ سے ملنے کا یقین ہوگا اور جس کو آخرت کا یقین ہوگا، تو ایسا انسان، اس کے لیے نماز پڑھنا اور اللہ کے احکامات کو ماننا آسان ہوگا۔ گویا کہ ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس برائی کا، اس بیماری کا علاج بھی بتایا ہے کہ جس بیماری میں تم مبتلا ہو اس کی وجہ صرف اور صرف مال اور جاہ، مرتبہ کی لالچ ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ تم اپنی خواہشات پر پاؤں رکھو اور صبر سے کام لو اور عاجزی اختیار کرو، نماز کا اہتمام کرو کہ سراپا اس کے اندر عجز سکھایا گیا ہے، پھر تمہارے اس بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اس میں بھی پہلی آیت میں دوبارہ سے اسی انعام کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اور اس انعام میں سے ایک انعام بطور خاص جو بہت بڑا انعام تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو اس وقت کی ساری قوموں پر فضیلت بخشی، برتری بخشی۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں مبعوث ہوئے اور دیگر بڑے پیغمبر ان کے اندر مبعوث ہوئے، جس میں ان کو، اس قوم کو بہت نمایاں اللہ تعالیٰ نے مقام عطا کیا، تورات عطا فرمائی۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ اس وقت تک رہا جب تک کہ یہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، لیکن انہوں نے اس کا ناجائز فائدہ یہ اٹھایا کہ اپنے آپ کو اتنا برتر سمجھنے لگے کہ بس ہمیں یہ فضیلت حاصل ہو گئی ہے، سو یہ فضیلت گویا کہ ہمیں ثروت میں ملی ہے، میراث میں ملی ہے، ہم اللہ کے یہاں بالکل بخشے بخشائے ہیں، ہمارا بہت بڑا مقام ہے۔ حتیٰ کہ یہ اپنے آپ کو کہنے لگے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو کہاں سزا دے گا؟ اپنے چہیتوں کو بھی کوئی سزا دیتا ہے، جو لاڈلا ہوتا ہے اسے سب پیار کرتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ان کی اس غلط فہمی کو ظاہر کیا ہے کہ یہ تمہاری غلط فہمی ہے، قیامت کا دن جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے، جس نے اچھا کیا ہوگا اس کو جزا ملے گی اور جس نے برا کیا ہوگا اسے سزا ملے گی۔ اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی نسبت کام نہیں آئے گی اگر اس کا عمل خود اچھا نہ ہو، اگر اس کے اندر ایمان نہ ہو۔ اور کوئی جو کسی کی مدد کرتا ہے تو وہ تین طرح سے مدد کرتا ہے، یا تو سفارش کر کے اس کو، اگر کوئی غلط کر بیٹھا ہے تو اس کو چھڑاوے گا، یا پیسے دے کر کے، تاوان دے کر کے اس کی جان بچا سکتا ہے، یا نہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ مقابلہ کر کے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کی نفی کی ہے کہ تم چاہے کتنے ہی عظمت والے اور فضیلت والی قوم ہو، لیکن اس کے باوجود تمہاری قوم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن ان تینوں میں سے کسی بھی طرح سے تمہاری مدد کر سکے۔ ترجمہ سنیں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے۔ بلا شبہ میں نے تم کو جہانوں پر برتری بخشی، فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر تم کو برتری بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس کی طرف سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔
ولا ينصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر جو بڑے احسانات کیے ہیں اس کو بیان کر رہا ہے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر نجومیوں نے یہ بتلائی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اپنے حکومت کے تحفظ کی خاطر، حفاظت کے خاطر، بچاؤ کے لیے اس نے یہ حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں اس سال جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، اور جو لڑکیاں پیدا ہوں اس کو زندہ رکھو تاکہ اس سے ماما گیری یعنی کہ خدمت کا کام لیا جا سکے، خدمت کروایا جا سکے۔ اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تدبیر سے اپنی حفاظت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون ہی کے گھر میں پرورش دلائی۔ اور پھر نجومیوں نے جو مدت مقرر کی تھی اس کے بعد فرعون کی طرف سے جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، اولاد کے لڑکوں کے قتل کرنے کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن اس ایک سال میں سینکڑوں بے گناہ بچے قتل ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش ڈالی تھی، اللہ کہتا ہے کہ یہ ایک سخت قسم کی آزمائش تھی اور بہت بری حالت تھی بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اس زیادتی سے اور اس ظلم سے، اس قتل و غارت گری سے بنی اسرائیل کو نجات بخشی۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس احسان کو یاد کرو، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے نجات دی۔ وہ تمہیں سخت عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے اوپر کیے ہوئے دوسرے بڑے احسان کو ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکل گئے، اور کنعان جانے کا ارادہ تھا مگر راستہ بھول گئے، تو راستہ بھٹک کر بحر احمر کے کنارے پہنچ گئے۔ سامنے سمندر ہے بہت بڑا، اور پیچھے سے فرعون بے پناہ بے انتہا لشکروں کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے آ پہنچا۔ اللہ کی مدد آئی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی مارا تو پانی پھٹ گیا، اور سمندر کے بیچوں بیچ سے 12 راستے نکل گئے، اور سارے بنی اسرائیل خیریت اور عافیت کے ساتھ سمندر پار کر گئے، اور پانی جوں کا توں رکا رہا، یعنی راستے باقی رہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ پانی رک گیا ہے اور راستہ بن گیا ہے تو اس نے موقع کا فائدہ اٹھا کر کے کہا کہ یہ پانی میرے حکم سے رکا ہے، چونکہ وہ اپنے آپ کو خود معبود کہتا تھا۔ اور تو اس نے یہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ خوش گپی ماری کہ یہ پانی میرے حکم سے رکا ہے تاکہ ہم ان کو پکڑیں اور ان کو انجام تک پہنچائیں۔ تو اس نے جو ہے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ سمندر میں گھوڑے ڈالو۔ چنانچہ سب لوگ سمندر کے اندر، فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں اور ہتھیاروں کے ساتھ چل پڑے اسی راستے پر۔ لیکن جب لشکر درمیان میں پہنچا ہے، بالکل پانی کے مجھار میں، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حکم کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ سمندر پر لاٹھی مارو۔ چنانچہ بحکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا کیا تو وہ پانی پھر دوبارہ اپنی حالت پر مل گیا، اور فرعون کا لشکر
مکمل فرعون سمیت موت کے منہ میں اتر گئے۔ بنی اسرائیل دوسرے کنارے پر پہنچ چکے تھے، وہ وہاں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی یاد دلاتا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں دشمن کے گرفت سے، دشمن کی پکڑ سے کیسے محفوظ رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ اگر ان کے ہاتھ آ جاتے، فرعون کے ہاتھ آ جاتے اور اس کے لشکر کے ہاتھ آ جاتے، تو پھر وہ بہت بری طریقے سے تڑپا کر مارتے، چونکہ ان کی طبیعت میں ظلم اور قتل و غارت گری تھی، اور وہ اپنی حکومت کے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے معصوم بچوں کو قتل کروایا تھا۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ جب بنی اسرائیل سمندر سے پار اتر گئے اور وادی سینا میں پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، طور پہاڑ پر بلایا تاکہ تورات عنایت فرمائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر کے مخصوص ہدایات کر کے طور پر موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ پیچھے سامری نامی شخص نے زیورات سے ایک بچھڑا بنایا اور اس میں گائے کی آواز پیدا کیا۔ بنی اسرائیل بڑی نادان سی قوم کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی اور اس کو خدا بنا کر کے پوجنے لگے، وہاں کے مشرکوں کی طرح انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کے اوپر ان کو مختصر سی سزا دی اور ان کو معاف کر دیا، ان کو تباہ نہیں کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ سے ایک دوسرے سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، جب ہم نے اور موسیٰ نے ایک دوسرے سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے بعد بچھڑے کو معبود بنا لیا، درا حالے کہ تم حق تلفی کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مند ہو، تاکہ تم احسان مند ہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس کے اندر ایک مزید بڑا احسان ذکر کیا ہے اللہ پاک نے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کتاب یعنی تورات نازل کی، تورات دی تاکہ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ کسی بھی قوم کے لیے کتاب ہدایت ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے اللہ کی منشا کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رضا کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو آسمانی کتاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والی کتاب دی تاکہ تم راہ راست پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے گوشالہ کے بنانے پر، بچھڑے کے بنانے پر جو سزا دی اور اس کے اندر تخفیف کی، اس بڑے انعام کو ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو انہوں نے بچھڑا بنایا، اس کی سزا تو یہی ہے، مرتد کی جو سزا ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہوئے سب کو قتل کیا جائے۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب سزا سنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم جتنے بھی مرتدین ہیں ان کو قتل کرو،
تو جب قتل کیا جانے لگا تو ابھی چند لوگوں کو ہی قتل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور باقی سب لوگ قتل سے بچ گئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بلا شبہ تم نے بچھڑا